Peace be with you. Welcome to the Institute of All Intelligent Life. My name is Alan Kiesler, and today is Saturday, the 12th of November, 2016. आज हमारा उर्दू चैट है. अस्सलाम वालेकुम. So, हम आज उर्दू में बात करेंगे. If you don't know Urdu, you're speaking English, I ask you to, you can listen if you like, but we will be back on Monday morning at the same time with an English class. So we will begin with Urdu now. तो हम फिर जैसे हम करते रहते हैं, सांस लेंगे, गहरा सांस, और छोड़ देंगे आहिस्ते आहिस्ते से. मैं कल और आजकल ज़्यादा एक दुआ मांग रहा हूँ, दुरूद इब्राहिमी, जिससे बहुत फ़ायदा मिलता है. तो मैं वो भी अभी बोलूँगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कितना फ़ायदा सबको मिलता है जो ये दुआ पढ़ता है. इससे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी महसूस होती है. वो मौजूद है और वो हमें हिदायत देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. और वो क्या चाहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं? पाक इस्लाम फिर कायम हो जाए, यानी मोहब्बत, इंसाफ, सलामती. तो आजकल हम अंग्रेज़ी क्लास में थोड़ा अमेरिकन इलेक्शन के बारे में बहुत बात हुई थी, और आखिर में मैंने यही बात की जो मैंने अभी की है कि पाक इस्लाम कायम होनी चाहिए, जिसका मतलब है मोहब्बत, इंसाफ और अमन. सबसे बड़ी बात है अमन, मोहब्बत और इंसाफ. ये तीन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम के असली बुनियाद है. एक बहुत ज़रूरी बात भी है जो इंसाफ में भी आता है, मोहब्बत में भी आता है, अमन में भी आता है, कि सब लोग, ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, बेवा जो हैं, मतलब जो कमज़ोर लोग कहते हैं सोसाइटी में, उनकी मदद होनी चाहिए. जो पाकिस्तान में ईदी साहब ने मिसाल दिया, पाकिस्तानी लोग का दिमाग ऐसे ही है, दूसरों को मदद करना, तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए. शायद हम बस आगे बात नहीं करूँगा. मैं देखूँगा क्या कमेंट्स हैं. बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, तो उनको
دیکھوں گا. وعلیکم السلام. How are you? I am fine. Where are you staying? میں ایسپرٹو کیلیفورنیا میں ہوں. گڈ مارننگ چکریز کہتے ہیں. گڈ مارننگ. پتہ نہیں آپ کو اردو معلوم ہے چکریز؟ ڈو یو نو اردو؟ اچھا. ویری ہیپی ٹو سی یو. آپ خود مسلم ہے کہ نہیں سر؟ لولی. علی 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 پوچھ رہے ہیں. جیسے میں نے کل ہی انگریزی میں بتایا، میرا ایک نام بھی علی ہے، جو ایک صوفی لاہور والا، جو میں ایک قسم کے مرشد بھی مانتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں. بہت پرانا دوست ہے، جو کم سے کم 35 سال سے، کوئی تقریباً 35 سال سے ہمارے دوست بھی ہیں، اور انہوں نے یہ نام علی مجھے دیا. تو جب یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اور بارمبار پوچھا جاتا ہے، میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں، جب آپ یہ لفظ مسلم استعمال کرتے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے اس سے؟ کیونکہ مختلف لوگوں کے مختلف مطلب ہوتے ہیں مسلم کا. تو حقیقت میں سمجھتا ہوں اسلام کا مطلب ہے سلامتی یا امن، صلاح، جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے سے، وہ مسلم ہے. تو مطلب میں ایسے مسلم بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سمجھ کر وہی کروں. اگر آپ کا مطلب ہے 5 بار نمازی وغیرہ، میں نہیں کرتا ہوں ایسا، بلکہ میں روزانہ اللہ کا نام لیتا ہوں، اور ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں، صرف آپ کا مذہب کو نہیں. میں ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں، اور ہر ایک مذہب کے جو خدا تعالیٰ کے نام ہے وہ لیتا ہوں. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ میں مسلم ہوں یا نہیں. ایسے سننے پر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میں مسلم ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے. مدثر منیر بتا رہے ہیں لولی علی کو، مائنڈ یور اون بزنس. ٹھیک ہے، اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ وہی جواب دیتا ہوں. لو فرام ارکنسا. اچھا، فہد خان صاحب ارکنسا امریکہ میں ہیں. آئی لو یو ٹو. ماشاء اللہ، ویری گڈ. بے شک، گریٹ سر. بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں. آئی لو اسلام. ہاں، ہم سب انسان کو اسلام سے محبت کرنی چاہیے. فہد خان کہتا ہے وی آر فرسٹ ہیومن بینگ دین آل ریلیجنز اینڈ ریسز. ہاں، حقیقت میں ہم سب انسان جو ہیں، اور جو دوسرے سیاروں کے لوگ وہ بھی ہیں، صرف انسان نہیں بلکہ سب سیاروں کے جو لوگ ہیں، سب ایک ہی اللہ، ایک ہی مالک کے بندے ہیں. السلام علیکم علی صاحب. شکریہ. السلام علیکم. السلام. کیسے آپ؟ سلمان شاہ پوچھ رہے ہیں. میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. سر آئی فالو یو فرام گریس. اچھا. I want to learn about Greece in future. Please, sir, explain in Urdu. You are know about all countries. I'm Pakistani. آپ تو خود گریس میں ہیں، آپ گریس لوگوں سے پوچھ لیں. میں تو گریس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں. سکندر اعظم گریس کا ہے، یہ مجھے گریس کا تھا. ٹھیک ہے. حبیب احمد, I'm very excited to see you first time. Please say hello to me. Hello حبیب احمد صاحب. اگر یہ پہلے بار ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا تو آپ امید ہے خوش ہوں گے ان بات کو سن کر.
اور سیالکوٹ سے گلشن احسان سے بھی وشز مرزا عبدالرحمان. اچھا تو ان سب کامنٹس کو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اتنے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی عمران خان ہرا بلوچستان سے، اچھا وہ عمران خان نہیں جو KPK میں ہے، تو بلوچستانی عمران خان ہرا پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے سر آپ کب آ رہے ہیں بلوچستان؟ امید ہے میں پاکستان آؤں گا 2-3 مہینے میں، 5-6 مہینے میں، پتہ نہیں کب آ سکوں گا، آنے کی خواہش ہے، اور بلوچستان جانے کے بھی. میں بلوچستان کافی بار گیا ہوں. کب تھا؟ کافی بار گیا تھا کچھ سال پہلے، تو امید ہے پھر آ سکوں گا. عابد بھی our father is Adam and mother is Eve ہوا. ہاں تو ہم سب ایک ہی خاندان کے، آدم اور ہوا کے خاندان کے ہیں، ہم سب بھائی بہن ہیں. اور حقیقت میں صرف انسان نہیں، صرف آدم کے بچے نہیں، دوسرے سیاروں کے لوگ بھی ہمارے خاندان ہیں. عمر غمان کہتا ہے میں آپ کو ہمیشہ دیکھ کے خوش ہوتا ہوں جب آپ اردو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو خوشی ہونی چاہیے جب کوئی امریکن اردو بولتے، لیکن میں حقیقت میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا، اس لیے آپ مجھے پاکستانی بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے میں ایسے اردو بولتا ہوں. I watch your videos with great interest. سونیا حسیب قاضی کہتی ہے حبیب احمد yes I am very to see you you're really a mankind. اچھا سلمان شاہ فرام KPK سوات. اچھا کل ہی ہم سوات کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیونکہ کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی KPK گئے ہیں. میں نے بتایا ہاں، پچھلے سال ہی میں پشاور میں تھا، اور میں بچپن میں بھی KPK گیا تھا اور سوات بھی گیا تھا. بہت ہی خوبصورت. کل ہی بھی میں نے بتایا جب کوئی سوات والے بات نہیں کر رہے تھے کہ سوات بہت ہی سگنل بند ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا شاید میں باہر جاؤں گا، ابھی کنیکشن ویک ہے تو شاید زیادہ اچھا سگنل باہر ملے گا. میں باہر جا رہا ہوں. تو ابھی کیا بات ہو رہی تھی، میں ابھی معاف کریں سب سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں گا، کیونکہ سب سوالوں کو پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا. اچھا سگنل یہاں مل گیا لگتا ہے. تو ہاں میں بات کر رہا تھا کہ صرف انسان نہیں بلکہ دوسرے سیاروں کے لوگ بھی ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں، کیونکہ سب کا مالک ایک ہی ہے. ہاں سوات کے بارے میں بات کر رہا تھا جب سگنل کٹ گیا تھا. تو کل ہی میں بات کر رہا تھا کہ میں سوات گیا تھا، اور بہت ہی خوبصورت، شاید پوری دنیا میں اس کے برابر مشکل سے جگہ ملتا ہے سوات کے بارے. اچھا سونیا حسیب قاضی پوچھ رہی ہے پلیز ٹیل می یور ویوز اباؤٹ پریزیڈنٹ elect Donald Trump. Did you vote for him? No, I did not vote for him. I voted for، جیسے میں نے بتایا تھا انگریزی کلاسوں میں، میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور ہلری کلنٹن کے لیے ووٹ نہیں وہ تو دوسری بات ہے، زیادہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہلری کلنٹن شاید، میں بہت خوش ہوں کہ وہ ہار گئی. وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، قاتل ہے حقیقت میں. تو انہوں نے
امریکن لوگوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چن لیا، تو میں نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایک آدمی جو نہ ڈیموکریٹک نہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھے، لیکن وہ رائٹ ہینڈ کینڈیڈیٹ، اس کا نام ہے اینڈرو بشاگو. اور میں نے صرف اس لیے ان کو ووٹ دیا تھا اپنا کہ وہ سیکرٹ اسپیس پروگرام کے بارے میں کافی بات کرتے ہیں، ٹائم ٹریول اور ٹیلی پورٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جبکہ سب دوسرے منہ بند ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. شاید ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ سیکرٹ اسپیس پروگرام مطلب کافی سالوں سے 40-50 سالوں سے امریکہ کے سیکرٹ اسپیس پروگرام ہے، کہ وہ یہ ناسا کے علاوہ ہے، چاند کو گیا ہے. اور چاند مطلب 1969 ناسا پروگرام سے پہلے ہی، کافی سال پہلے، امریکہ سیکرٹ اسپیس پروگرام سے چاند گئے تھے، مارس بھی گئے تھے، دوسرے سیاروں کے چاند کو بھی، جوپیٹر اور سیٹرن کے کافی چاند کو گئے ہیں، اور دوسرے ستاروں کو بھی جا چکے ہیں. تو یہ آپ کو اخبار میں یا ٹی وی پہ یہ خبر نہیں ملے گا، لیکن یہ اینڈی بشاگو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ خود مارس گیا ہے، اس لیے ان کو معلوم ہے ان چیزوں کے بارے میں، اور وہ خود بتا رہے ہیں سب لوگوں کو. تو اس کو میں نے ووٹ دیا. تو ٹرمپ کے بارے میں میرے ویوز کیا ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، بے شک وہ ہلری کلنٹن سے ہزاروں بار زیادہ اچھا ہے. وہ تو چاہتا ہے، میرے خیال میں وہ الومناٹی کے آدمی نہیں ہے، جبکہ ہلری کلنٹن الومناٹی کے ہے. اور الومناٹی آپ جانتے ہیں، یہ سب سے بڑے شیطانی لوگ ہیں جو پوری دنیا کو اب سے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے ہیں، جن کو زائنسٹ بھی کہا جاتا ہے. کبال، ہم لفظ انگریزی لفظ کبال اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، ان لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے کی بہت ہی کوشش کی تھی. بالکل ان لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن نامینیشن سے دور کرنے کی کوشش بہت کی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں وہ الومناٹی کے آدمی نہیں ہے. بے شک اس نے غلطیاں کی ہیں کافی، اور اس کے کوئی غلط خیالات بھی ہیں، خاص کر اسلام کے بارے میں، اور جو فریکنگ ہے اس کے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے میں اس کو ووٹ نہیں دے سکا ان چیزوں کی وجہ سے. لیکن میرے خیال میں وہ ٹھیک صدر بنے گا امریکہ کا. کم سے کم ہمیں دیکھنے چاہیے وہ کیا کرتا ہے. تو میرے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ روس سے اچھا تعلق قائم کرے گا، جبکہ ہلری کلنٹن میرے خیال میں اگر وہ صدر بنتی تھی وہ روس سے جنگ کروا دیتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہار گئی، اور ہم دیکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتا ہے. لولی علی پھر بتا رہے، سر آپ بار بار دوسرے پلانٹ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں کہیں بھی دوسری پلانٹ کے لوگوں کے بارے میں بات نہیں بتایا گیا، پھر آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں بات نہیں ہے، شیطان کے بارے میں بات نہیں ہے قرآن میں. یہ فرشتے جو ہیں وہ دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں، اس سیارے کے نہیں ہیں. شیطان بھی. اور اگر آپ اچھے طرح سے قرآن پڑھیں گے آپ سمجھیں گے کہ بہت سیاروں کے بارے میں، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے گیا تھا، جنت میں گیا، تو بہت سارے جنت تھے، ہے نا، صرف ایک نہیں، مختلف سیارے ہیں یہ، یا مختلف ڈیمنشنز ہیں. تو یہ بالکل قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ
بالکل ضروری ہے کہ انسان ان باتوں کو سمجھ لے ابھی کیونکہ دوسرے سیاروں کے لوگ یہاں آ رہے ہیں. اس کو چھپایا گیا ہے اس بات کو، بلکہ حقیقت ہے. اور کافی بہت اچھے لوگ ہیں جو ہم کو مدد کرنے آ رہے ہیں، اور کافی کم لیکن پھر بھی کافی خراب لوگ ہیں جو ہم کو تکلیف دینے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے آئے ہیں. تو ان کے بارے میں ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے انگریز یا یورپ کے لوگ سب سے پہلے امریکہ، ساؤتھ امریکہ خاص کر، اور یورپ سے وہ افریقہ گئے تھے، ایشیا گئے تھے. تو ان دوسرے جگہوں کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ یورپین لوگ کون ہیں. خاص کر امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں خاص کر لوگ سوچتے تھے، کیونکہ ان کی کوئی ایسی پیش گوئیاں تھیں کہ کوئی گورے لوگ یا سفید لوگ یا سونے کے جیسے لوگ آئیں گے اور وہ دیوتا ہیں. تو اس لیے وہ ان سے تقریباً ان کی پوجا کی تھی. اور ہم کو معلوم سب ہے کہ نتیجے میں ان کا سب یورپ کے لوگ نے امریکہ کے خاص کر ساؤتھ امریکہ کے لوگوں کا سب سونا چوری کر دیا، ان کو سب مار ڈالا، ان کو بیماریاں دی تھیں. ان کو معلوم نہیں تھا حقیقت میں یہ کون ہے، کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور ایسے ہی پورے دنیا میں جب یورپ کے لوگ آئے تھے، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے مقصد کیا ہے. اور جتنے انہوں نے نہیں سمجھا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں، ان کو تکلیف ہوا تھا. تو ویسے ہی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دوسرے سیاروں کے لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں، مختلف قسم کے لوگ بھی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، تاکہ ہم ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جو امریکہ میں یورپین لوگوں سے گلے ملا کر ان کو سب کچھ دے دیا جو وہ چاہتے تھے، ایک سوچ کر کے یہ دیوتا ہیں. تو ایسے ہی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے سیارے کے لوگ جو ہیں، دوسرے سیاروں کے لوگ جو ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں. مطلب ان میں بھی اچھے لوگ ہیں اور خراب لوگ ہیں. ان کی ٹیکنالوجی ہماری ٹیکنالوجی سے کافی آگے ہے، کیونکہ ان کے جو سویلائزیشن ہیں وہ پرانے ہیں ہمارے سے. تو آج کل جتنے مطلب پچھلی صدی میں جو سب ٹیلی ویژن وغیرہ، کمپیوٹرز وغیرہ، لیزرز، یہ سب کچھ ایکسٹرا ٹریسٹریلز، ای ٹیز سے، مطلب دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ہم کو ملا ہے، انسان کو ملا. تو ان کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اسی لیے یہ کلاس میں نے شروع کیا ہے جو انگریزی میں منڈے تھرو فرائیڈے کرتا ہوں، وہ تاکہ زیادہ لوگ اچھا طرح سے، ٹھیک طرح سے سمجھ لیں کہ دوسرے سیاروں کے لوگ کون ہیں، وہ کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنا. اور مسلمانوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے اس لیے ہم ان چیزوں کو نہیں مان سکتے. نہیں، یہ لکھا ہے قرآن میں کہ دوسرے سیارے کے لوگ بھی ہیں، صرف ہمیں سمجھنا چاہیے ان آیات کو. محمد حسان صاحب، سر آپ اسلام آباد بھی آئیں گے؟ یہ فارسی لپی میں لکھا ہے جو میرے لیے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ بہت چھوٹا ہے. ہاں، انشاءاللہ میں اسلام آباد آؤں گا. جب میں پاکستان آتا ہوں میں عام طور پر اسلام آباد بھی جاتا ہوں ضرور. تو انشاءاللہ میں 2-3 مہینے میں یا 5-6 مہینے میں آؤں گا اسلام آباد بھی، اور لاہور بھی، اور کراچی بھی، اور مختلف شہروں کو جانے کا پروگرام ہے. اچھا سر، ول یو کم آزاد کشمیر؟ حسیب بٹ پوچھ رہے ہیں. پتہ نہیں، میرے خیال میں اگر آپ دعوت دیتے ہیں، میں ہر جگہ جانا چاہتا ہوں. آپ میرے لیے بندوبست کریں، میں آؤں گا انشاءاللہ. Kamran Zafar, hello. Do the non-terrestrial humans have a different perception of the universe than we do? And is there a way to experience that perception being a terrestrial
human. ہاں تو what do you mean than we do؟ مطلب ہم کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ تھوڑا آگے بتائیں آپ کا مطلب کیا ہے اس سوال سے. اچھا سوال ہے بے شک، میں اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا اور کمران ظفر صاحب آپ تھوڑا اور سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کا. Why Trump is good according to you؟ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ٹرمپ گڈ ہے، اس میں کافی غلطیاں بھی ہیں، اس نے کافی غلطیاں کی ہیں، لیکن کم سے کم وہ ہلری کلنٹن جیسے شیطانی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو گڈ کہتا ہوں. اگر میں گڈ کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف شیطانی نہیں ہے، بہت اچھا انسان نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ شیطانی نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے وہ شیطانی ہے اور مجھے معلوم نہیں، یہ بھی ممکن ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں پرنس عمران خان ڈونلڈ از ناٹ اے گڈ مین. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہی از ناٹ اے گڈ مین. یہ تو پتہ چلے گا جب وہ صدر بنتا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، کم سے کم وہ شیطان کے قبضے میں انسان نہیں ہے، جیسے ہلری کلنٹن 100% شیطان کے قبضے میں ہے. اور بہت سارے امریکہ کے صدر جو رہ چکے ہیں، خاص کر جو دونوں بش بڑے شیطانی انسان ہیں. اور اوباما لگتا ہے مجھے وہ شاید اچھا آدمی تھا، لیکن وہ شیطان کے قبضے میں پھنس گئے ہیں ابھی صدر بننے کے بعد، اگر اس سے پہلے نہیں. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ڈونلڈ کافی مضبوط آدمی ہے، شاید وہ شیطان کے قبضے سے بچ سکے گا. یہ میرا دعا یہ ہے. اچھا، Sonia Hasib Qazi, have you ever wished to visit other planets? Would you like to visit if you get a chance? میں چاہ چکا ہوں. Yes, it's very مجھے لے گیا ہے دوسرے جگہوں کو، اور بہت سارے انسان جا چکے ہیں. صرف یہ لوگ ڈرتے ہیں یہ بات کرنے سے کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے، اس لیے وہ بات نہیں کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ دوسرے سیاروں کو جا چکے ہیں. ان کے بارے میں اگر آپ اور پڑھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سیکرٹ اسپیس پروگرام، بس یہ سرچ آپ کریں انٹرنیٹ پہ، سیکرٹ اسپیس پروگرام. خاص کر کوری گڈ COREYGOODE جو بہت مشہور سیکرٹ اسپیس پروگرام کا ممبر تھا، اور ابھی وہ سب کھلا بات کر رہا ہے. اور میرے کلاسوں میں جو اسی کورس میں نے کافی دوسرے آدمی کا نام بھی دیا ہے. لیکن آپ بس سیکرٹ اسپیس پروگرام کا سرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ صرف چاند نہیں، مارس اور دوسرے ستاروں کے جو سیارے ہیں وہاں بھی جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں ابھی. اچھا، ہیو یو بین دیئر ان اٹک سٹی؟ ہاں، میں اٹک جا چکا تھا پچھلے سال 2015 میں اٹک میں تھا. اسلام آباد راولپنڈی سے پشاور جاتے ہوئے ہم اٹک میں رکے تھے، اور وہاں ایک چھوٹا سا پروگرام بھی کیا تھا. سر، آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دجال؟ مجھے معلوم نہیں، حقیقت میں مجھے معلوم نہیں ہے دجال اور ایلومناٹی کا کیا رشتہ ہے. ہو سکتا ہے دجال ان کا ایک آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ ابھی اس سیارے پر موجود ہے. پتہ چل جائے گا، لیکن اتنا کوئی شک نہیں ہے میرا کہ بہت سارے دجال جیسے مطلب شیطانی لوگ ہیں اس دنیا میں، اور خاص کر ہمارے جو حکومتیں ہیں اس میں ان کے بڑے پوزیشنز ہیں. اچھا، عمیر احمد رانا صاحب سیالکوٹ آ گیا. ہاں، میں اسی سال میں سیالکوٹ گیا تھا، بلکہ سیالکوٹ میں ہی ہم نے اپنے پاک راستہ نام کا جو تحریک ہے شروع کیا تھا، قائم کیا تھا وہاں سیالکوٹ میں. یہ صرف کون سا مہینہ، اپریل مہینے میں تھا اسی سال میں.
اور وہاں اقبال کا گھر ہم گئے تھے. وہاں بہت فائدہ ملا تھا اقبال کے وہاں جانے سے, جہاں اقبال علامہ اقبال پیدا ہوا تھا. جمع آرٹ پوچھ رہے, what are all the problems ETs are facing? Are they satisfied with their lives or still searching for some ultimate reality? Oh, بہت ہی اچھا سوال ہے. What all the problems ETs are facing? بالکل وہ ہمارے جیسے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ان کو مطلب ETs میں اتنا فرق نہیں ہے ایک دوسرے سے جیسے انسان اور دوسروں میں فرق. انسان اور دوسروں میں فرق دو ہے. ایک ہے کہ ہم کو اندھیرے میں ڈالا گیا بہت زیادہ. مطلب یہ جو سائنس نام نہاد سائنس ہے, یہ ہم کو ڈاروینین ایوولوشن وغیرہ سکھا کر بتاتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, ہے نا, کوئی مالک ہے ہی نہیں, ہم مالک. یہ تو شیطانی تعلیم ہے. اور یہ دوسرے سیاروں کے لوگ زیادہ اس غلط فہمی میں نہیں پھنس گئے ہیں جیسے بہت سارے انسان پھنس گئے ہیں اس میں. تو لیکن ان کے بھی اپنے پرابلمس ہوتے ہیں, جیسے ہر انسان کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں. ان کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کبھی, اور وہ ڈرتے ہیں دوسرے جو دشمن ہیں ان سے. Are they satisfied with their lives? میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں کافی ہیں جو سیٹسفائیڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کافی سمجھتے ہیں. مطلب وہ خدا کے بارے میں سمجھتے ہیں, وہ اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سمجھتے ہیں, اور وہ اس پر چل رہے ہیں, اس راستے پر. مطلب جو صحیح راستہ ہے, آپ اس راستہ کو جو بھی نام دینے چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. اس کو آپ اسلام کہہ سکتے ہیں. مطلب صرف ہے کہ وہ خدا کو جانتے ہیں اور خدا کے حکم پر چلتے ہیں, اور خدا کو مطلب اپنے مالک سمجھتے ہیں, اور وہ دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو جو ایسے راستے پر چلتے ہیں وہ اس دنیا میں ہے, مطلب اسی سیارے پر ہے یا دوسرے سیاروں پہ ہے, ایک ہی بات ہے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں. وزیم رتھوڑ, سر what is your views about arrival of Mahdi? ہاں, بہت اچھا سوال ہے. مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں, مجھے بہت کم معلوم ہے مہدی کے بارے میں. وہ تو مجھے معلوم ہے کہ پیشگوئیاں ہیں, صرف حدیث میں نہیں بلکہ ہر ایک مذہب میں ایسی بات بتائے گئے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں. لیکن مختلف باتیں بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں. تو لیکن میرا ایک بات میں سمجھ سکتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہ جب وہ آتے ہیں مہدی, امام مہدی جب وہ آتے ہیں, وہ صرف ایک مذہب کو قائم نہیں کرے گا. وہ کیونکہ ہر ایک مذہب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا ایسے ایک شخصیت آئے گی جو پوری دنیا میں ہمارے مذہب کو قائم کرے گا. ایسے کرسچن لوگ کہتے ہیں جیزس کرائسٹ آئے گا اور پورے دنیا کو کرسچن بنائے گا, ہے نا. اور کافی مسلمان سوچتے ہیں امام مہدی آئے گا, حضرت عیسیٰ بھی آئے گا, وہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائے گا. اور ہندو لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایک کلکی نام کا ایک ایسے مہدی جیسے شخص آئے گا اور وہ پوری دنیا کو ہندو بنائے گا. ایسے تو میرے نزدیک یہ شخصیت جب آئے گی, ایک عظیم مہدی صاحب جس کو ہم بتاتے ہیں, وہ بے شک پوری دنیا میں اسلام مطلب خدا کا نام لینا, خدا کے حکم پر چلنا, لیکن ایک مذہب نہیں. وہ سمجھائیں گے لوگوں کو, جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں, کہ سب مذہب ایک ہی ہیں, دین ایک ہی ہے, اور وہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے اوپر نہیں لگائیں گے, سب کو برابر سمجھیں گے, کیونکہ سب ایک ہی خدا سے آئے ہیں. تو سب ایک ہی, سب کے تعلیم جو ہے وہ ایک ہی ہے, وہ ہے محبت اور پیار, وہ ہے انصاف اور امن. تو مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے مہدی صاحب کے بارے میں, مجھے معاف کریں, لیکن اتنا میں مانتا ہوں. Kamran Zafar Sahib, we have 5 senses we use to experience this universe, and our mind perceives reality in a certain way. Do these non-terrestrials have more senses, physical or spiritual? If so, they will see
the universe through their eyes and experience it like they do. اچھا، بہت اچھا سوال، ابھی میں نے سمجھ لیا. ہاں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہاں دوسرے سینسز بھی ہیں، مطلب حواس دوسرے بھی ہیں ہمارے 5 کے علاوہ، مطلب ہمارے بھی دوسرے حواس ہیں جس کو ہم ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہتے ہیں. تو جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں 2 قسم کے لوگ ہیں، یہاں بھی اور دوسرے سیاروں پہ بھی. اور وہ جو صرف ان 5 حواس سے دیکھتے ہیں اور زیادہ جو انٹویشن ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے وہ استعمال کرنا نہیں آتے ہیں، تو وہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً جانور جیسے ہیں. اور جو اصلی کیا اس کو ادراک کہتے ہیں، کشف اردو میں، مطلب انٹویشن، اس سے جو لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ اصلی انسان یا روحانی انسان اس کو کہہ سکتے ہیں. تو جیسے انسان میں سے یہ دونوں قسم ہیں، انسان میں دونوں یہ قسم ہیں، ایسے دوسرے سیاروں کے لوگوں میں بھی یہ دونوں قسم ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ جو اب do you have pictures of your visit to other planets? We would like to see. No, I don't have any pictures. Um, I didn't have a camera. ایک بار کم سے کم مجھے معلوم ہے کہ اسی جسم میں میں گیا تھا، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اسی جسم میں، لیکن عام طور پر جب ہم دوسرے سیاروں کو جاتے ہیں اس جسم میں نہیں، مطلب وہ کیا اس کو بتاتے ہیں، آؤٹ آف باڈی ٹریول سے میں جاتا ہوں. محسن اقبال: What do you think, sir? Illuminists are against non-human influences in world. If yes, why? اچھا، میرے خیال میں آپ illuminati کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. Are they against non جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ جو illuminati ہیں وہ تو جو خراب ایکسٹرا ٹریسٹریلز، نان ہیومنز آپ کہہ رہے ہیں، جو دوسرے سیاروں کے شیطانی لوگ ہیں، ان سے وہ ملے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اچھے یا فرشتے جیسے جو دوسرے سیاروں کے لوگ، ان سے وہ ان کے خلاف وہ ہیں، کیونکہ وہ خود شیطانی ہیں، تو وہ شیطان کے قبضے میں ہیں اور شیطان کے سائڈ پہ ہیں. تو بے شک وہ تو اچھے غیر مطلب اچھے دوسرے سیاروں کے لوگوں کے خلاف ہوں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود مالک بن جائیں. ایلومیناٹی چاہتے ہیں کہ پورے دنیا اپنے قبضے میں آ جائیں، اور وہ حقیقت میں شیطان یا لوسیفر کی پوجا کرتے ہیں. تو وہ خدا کو نہیں مانتے، یا وہ جانتے ہیں خدا ہے لیکن وہ اس کے خلاف، اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ اچھے ایٹیز کے خلاف ہیں. اعجاز میرانی: ویلکم ٹو لایا سر. اچھا، یہ تو پنجاب میں ہے نا، ملتان کے نزدیک ہے میرے خیال میں گیا ہوں نہیں لیکن دیکھا. اچھا، وزیم رتھور پھر پوچھ رہا: I love to know about other planets. آپ کا مطلب ہے نا دوسرے سیاروں کے بارے میں. اس ٹوڈے ٹاپک اباؤٹ اسپیس پلانٹ. نہیں، آج کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، آج صرف اردو چیٹ ہے، لیکن کیونکہ یہ پورا کورس جو ہے یہ زیادہ سیکرٹ اسپیس پروگرام اور دوسرے سیاروں کے بارے میں ہے، دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں ہے، تو اس لیے یہ پورے کورس جو اس کے پلانٹس. میری شاہ پوچھ رہی ہے: creatures on other planets are aliens and they called us aliens or something else. Aliens are Muslim or they're also Hindu kafir Muslim. شاید وہ ہم کو ایلینز بولیں گے. ہم ان کو ایلینز کہتے ہیں، وہ جیسے امریکن لوگ پاکستانیوں کو ایلینز کہتے ہیں، مطلب ایلینز لفظ بھی استعمال ہوتا ہے غیر ملکوں کے لوگوں کو، تو پاکستانی لوگ امریکنوں کو غیر ملک کہیں گے. تو ایسے ہی ہم دوسرے سیاروں کے لوگوں کو ایلینز کہتے ہیں، وہ شاید ہم کو بھی ایلینز کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ایلینز نہیں ہیں، وہ ایلینز بھی نہیں ہیں،
وہ ایلینز کا مطلب غیر، مطلب دوسرے، لیکن وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں، ہم سب ایک ہی، اگر آدم ہوا نے ان کے ماں باپ وہ آدم اور ہوا کے بھائی بہن تھے ان کے، تو ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں، غیر کوئی غیر نہیں ہے، کوئی ایلینز نہیں ہے۔ تو یہ جو دوسرے سیاروں کے ہمارے بھائی بہن ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں یا ان میں ہندو بھی ہیں؟ بہت اچھا سوال۔ آم، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، جن دوسرے سیاروں کے لوگوں سے میں مل چکا ہوں اور ان سے بات ہوئی ہے، ان میں ایسے مختلف مذہب نہیں ہیں، وہ ایسے مختلف مذاہب کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ مالک ایک ہی ہے، اور سب جو صرف انسان نے سب سیاروں کے لوگ ہیں وہ اس ایک ہی مالک کے بندے ہیں۔ تو وہ ان کے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ان کے ایسے مذہب کے بنیاد پر نفرت اور جنگ جو ہم کرتے ہیں اس دنیا میں، وہ ان میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر زین ضیاء صاحب، سر آر یو مسلم اور یو وانٹ ٹو ایکسپٹ اسلام؟ یہ آج ہی یہ بات ہوئی ہے یہ تو بار بار ہوتا ہے، تو میں وہی جواب دیتا ہوں۔ آپ، اس لفظ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب ہے جیسے حضرت ابراہیم پیس بی آن ہم علیہ السلام، حضرت ابراہیم مسلمان ہیں، اسلام کے مانتے تھے، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، ہے نا؟ تو اس قسم کے مسلم میں بھی ہوں، میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مطلب مسلم کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس قسم کا مسلم ہوں۔ اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول بھی مانتا ہوں۔ تو پھر آپ بولیں گے میں مسلمان ہوں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں دوسرے سب جو مذاہب کے جو بانی ہیں ان کو بھی میں مانتا ہوں۔ میں تو صرف جیزس کرائسٹ نہیں، وہ تو میرے بچپن سے ہی اپنے سیویئر سمجھتا ہوں، بلکہ جتنے دوسرے مذاہب ہیں، بدھا، گرو نانک، اور امریکہ میں بھی جو یہاں انگریزوں کے آنے سے پہلے جو مذہب آپ اس کو مذہب نہیں کہتے ہیں، لیکن ان کے بھی روحانی لوگ تھے، ان کو بھی میں مانتا ہوں۔ بلکہ میری بیگم جو ہے وہ، اس کو ہم میڈیسن وومن کہتے ہیں، ان کے جو کیا اس کو بولیں گے سلسلہ، اس میں ان کے جو روحانی استاد ہوتے ہیں وہ اس میں ہے، تو وہ بھی میرے مرشد میں مانتا ہوں۔ تو وہ اس مذہب کو بھی میں مانتا ہوں، اور ان سب مذاہب کے میں دعا بھی پڑھتا ہوں۔ تو اگر آپ سوچیں گے پھر میں مسلمان نہیں ہوں، تو کافی مسلمان کہتے ہیں نہیں تم ایسے نہیں کر سکتے ہو، مسلمان ایسے دوسرے مذاہب کو ایسے نہیں مان سکتے ہیں سب کو۔ ہاں شاید جو قرآن میں لکھا ہے ان کو، جیسے یہودی ہے اور کرسچن ہے، ان کو آپ مان سکتے ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں ان کو نہیں مان سکتے ہیں۔ تو لیکن میں ان سب کو مانتا ہوں، تو آپ خود سمجھ لیں پھر میں مسلمان ہوں یا نہیں اس ڈیفینیشن کے مطابق۔ وزیم الطور، یس ہی ول یونائٹ آل دوز ہو لو ون گاڈ۔ آپ حضرت مہدی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، ہاں یس، میں بھی یہی مانتا ہوں۔ میری شاہ پھر پوچھ رہی ہے، ان قرآن there is no description about aliens so it's really confusing. ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن شاید نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ان لوگوں سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا تھا، اس لیے زیادہ تفصیلی طور پر بات نہیں کی گئی ہے، لیکن حضرت جبرائیل کی کافی مطلب فرشتوں کے بات بتائی گئی ہے۔ تو یہ فرشتے کون ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ تو دوسرے سیارے کے لوگ ہیں جو بہت اچھے، سب سے اچھے جو دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں وہ فرشتے ہیں۔ تو مطلب یہ تو اس کے تفصیلی طور پر شاید نہیں ہے، لیکن حضرت جبرائیل کے بارے میں اور دوسرے فرشتوں کے بارے میں بتائے گئے ہیں، اور دوسرے سیاروں کے جو شیطانی لوگ ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، ابلیس وغیرہ، یہ بھی موجود ہیں۔ وہ تو اس سیارے کے لوگ نہیں تھے، ہے نا، دوسرے سیاروں سے یہاں آئے۔ اچھا،
How do ETs look? یہ بہت اچھا سوال ہے. مختلف قسم کے ETs ہیں. کافی ہیں جو بالکل انسان جیسے دکھتے ہیں، اور کچھ ہیں جو بہت مشہور ہے، جو ریپٹیلینز ہیں، وہ ایک کیا بولیں گے، چپکلی جیسے کچھ دکھتے ہیں، بلکہ انسان ہیں جیسے، انسان کے جیسے دماغ ہیں، اور ان کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہیں، لیکن ان کی جیسے چپکلی کے پونچھ ہیں ایسے ہی، لیکن وہ اوپر سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ہیں، چھوٹے جیسے چپکلی نہیں ہے، انسان کے برابر یا انسان سے بھی کافی بڑے ہوتے ہیں یہ ریپٹیلین ایٹیز جو ہیں. اور دوسرے ہیں جو بہت جتنے ہمارے جیسے جانور ہیں یہاں عام طور پر اس دنیا میں، اسی جیسے 2 پاؤں 2 ہاتھ والے ایٹیز بھی ہیں، جن کے منہ تھوڑا گھوڑے جیسے یا کتے جیسے یا بلی جیسے یا چڑیا جیسے لگتے ہیں. ایسے مختلف قسم کے بہت سارے قسم کے ایٹیز ہیں. وزیم رطور پھر are these recent wars are leading us toward great battle Armageddon. بہت اچھا سوال ہے. میں بہت خوش ہوتا ہوں اس سوال سے، کیونکہ ہاں یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، لیکن میں جلدی سے بتاؤں گا. یہ آرماگیڈن جو آخری بڑا جنگ بتایا گیا ہے، یہ ہر کتاب میں لکھا ہے، مطلب صرف قرآن میں یا حدیث میں نہیں، صرف بائبل میں نہیں، بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آخر میں مطلب امن قائم کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا جنگ ہوگا. تو اس کو آرماگیڈن کہا جاتا ہے بائبل میں. تو یہ آرماگیڈن جو جنگ ہونا تھا میں کہتا ہوں، وہ قسمت میں لکھا تھا کہ یہ 1999 میں ہونا تھا، لیکن وہ تبدیل ہو گیا اللہ کا رحم و کرم سے. جو یہ بڑا ایٹمی جنگ ہونا تھا، ہم اس سے بچ گئے ہیں، اور اس کے بغیر یہ امن قائم ہو سکتا ہے. اور اگر ہم سب کوشش کرتے ہیں، اگر ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اچھا کرم کرتے ہیں، تو یہ جو عالمگیر امن ہے یہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اتنا بڑا جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے پوری دنیا کو تباہ ایٹمی جنگ اتنا نہیں ہو جائے گا. مطلب جنگیں کافی ہو رہے ہیں آج کل، کافی لوگوں کو مار ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ آرماگیڈن سے میرے نزدیک، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میرے نزدیک وہ جنگ نہیں ہوگا آرماگیڈن جس کو ہم کہتے تھے. یا ہو جائے گا، لیکن اتنا بڑا جنگ جیسا بائبل میں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کے آدھا یا آدھا سے زیادہ لوگ مریں گے وغیرہ، اتنا بڑا جنگ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ امن قائم ہو جائے گا. کہاں سے؟ پاکستان سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پاکستان میں جو اصلی پاک اسلام قائم ہو جائے گا، مطلب انصاف، محبت، امن، یہ اصلی اسلام ہے، یہ پاکستان میں قائم ہو کر پورے دنیا میں پھیل جائے گا، اور آرماگیڈن سے ہم بچیں گے انشاءاللہ. میری شاہ، دین کا کام اللہ اور اس کے رسول کو جاننا ہی، سو ہر دین سچا ہے. ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل اسلام پہ ضروری ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے تمام آسمانی کتابیں اصلی حالات میں نہیں. اس لیے اسلام پہ عمل ایمان کا اہم ترین حصہ ہے. بہت اچھی بات ہے. جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میرے سمجھ میں یہ بات آتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ کہ کوئی نہ کوئی ایسے دلیل ہے، کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے نا. وہ دوسرے مذاہب کو بھی مانتے ہیں شاید، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب سب سے اچھا ہے، اور سب کو ہمارے ہی مذہب پر چلنا چاہیے، ہے نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے آسمانی کتاب جو ہیں وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، صرف قرآن اصلی حالت میں ہے، اس لیے سب کو صرف قرآن پر چلنا چاہیے. لیکن 2 باتیں ہیں اس کے بارے میں کہ
قرآن اگر اصلی حالت میں ہے تو پھر مسلمان اس پر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ اور کچھ مسلمان کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب وہ ہے، اور وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے میرے دادا کے مثال میں دیتا ہوں، وہ کرسچن مشنری تھے میرے دادا اور دادی اور میرے والد اور والدہ بھی مشنری تھے انڈیا اور پاکستان میں. تو میرے دادا صاحب ریورنڈ مارٹ کیسلر وہ ایک بار گاندھی جی سے ملے مہاتما گاندھی جس کو کہتے ہیں لوگ، گاندھی جی سے وہ ملے تھے، اور گاندھی جی سے بات ہوتی ہوئی گاندھی جی نے کہا کہ تم کرسچن لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کرسچن بنیں، کہ میں مطلب گاندھی جی کرسچن بنوں، لیکن تم لوگ پہلے فیصلے کرو اپنے آپ میں کہ کون سا کرسچن بنوں، کیتھولک یا پروٹسٹنٹ. اگر پروٹسٹنٹ میتھوڈسٹ، جیسے میرے دادا میتھوڈسٹ منسٹر تھا، تو یا بیپٹسٹ یا وہ کون سے فرقے کے میں کرسچن بنوں. جب تم سب بیٹھ کر فیصلہ کرو گے اور سب مانو گے ایک ہی بات کو، پھر میں بنوں گا کیونکہ وہ جانتے، گاندھی جی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کبھی ایسے مل کر فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ کون سا کرسچن گاندھی جی کو بننا چاہیے. تو ویسے ہی بات ہے، اسلام میں بھی مختلف فرقے ہیں، تو ایک فرقہ یہ کہتا ہے، دوسرا فرقہ وہ کہتا ہے. مطلب ہے کہ قرآن موجود ہے، ایک ہی ہے، لیکن اس کا سمجھ مختلف ہے. تو کون سے سمجھ پر چلنا ہے، مطلب نماز ایسے پڑھنا ہے یا اس طرح سے پڑھنا ہے. تو کون اپنے آپ کو سچا مسلمان یا اپنے فرقوں کے لوگوں کو سچے مسلمان کہہ سکتے ہیں اور دوسروں کو غلط؟ کوئی نہیں. تو کرسچن مذہب میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب صحیح ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہودی صحیح ہے، مطلب وہ پرانے زمانے کا، اور ہمارا ابھی نیا نیو ٹیسٹمنٹ ہے نا. تو ان کا اپنا یہ دلیل ہے کہ سب کو کرسچن بننا چاہیے اس لیے. اور ہر مذہب میں نے دیکھا لوگوں کے کوئی نہ کوئی بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب اس لیے اچھا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں ہر ایک مذہب اچھا ہے، اور ہر ایک مذہب میں ایسے آرگیومنٹس ہوتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ جو اس مذہب میں ہیں وہ کنونس ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے مذہب سب سے اچھا ہے اور سب لوگوں کو ہمارے مذہب پر آنے چاہیے. لیکن میں ان سب آرگیومنٹس کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا جو خیال ہے اس میں یہ غلط ہے کہ صرف ہمارے صحیح ہے اور سب کو ہمارے مذہب پر چلنا چاہیے. تو مجھے معاف کریں اگر آپ کو تکلیف ہوتا ہے اس جواب سے، لیکن میں نے کافی مذاہب کو اسٹڈی کی ہے اور میں نے دیکھا کہ سب اچھے ہیں، لیکن سب یہ غلطی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں سب کو ہمارے مذہب میں ہی آنا چاہیے. جمع آرٹ پھر پوچھ رہے ہیں Tell us about some characteristics of ET so whenever any one of us see or meet any of ET in future could recognize them. ہاں بہت اچھا سوال ہے. تو پہلے بات یہ ہے کہ کافی ETs ہے اس دنیا میں اور وہ انسان جیسے دکھتے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ETs ہیں، ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے یا تقریباً ناممکن ہے. اور کچھ ETs ہیں جن کی شکل الگ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو انسان جیسے دکھا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں انسانی شکل. تو ان کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہے. کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بارے میں حقیقت میں کہ ہم ان ETs کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. اور عام طور پر میں نے کچھ دیکھا ہے لوگ جو ایسے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف دل میں کوئی شک آ سکتا ہے کہ کیا یہ ایک انسان ہے یا ایک کوئی دوسرے سیارے کے لوگ جو انسان جیسے دکھتا ہے یا انسانی شکل اختیار کر رہا ہے. تو پتہ نہیں، میں آگے جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں یا نہیں، کیونکہ بالکل انسان جیسے دکھتے ہیں اور ان میں کافی جیسے انسانی لوگ ہیں، انسان کے لوگ ہیں، کافی اچھے بھی، بہت اچھے لوگ ہیں جو ہمیں مدد کر رہے ہیں، اور ان میں کافی خراب لوگ بھی ہیں جو ہمارے دشمن ہم سمجھ سکتے ہیں.
لیکن اس دنیا میں جو انسان ہیں وہ بھی اچھے، ہمارے اچھے لوگ ہیں جو ہمیں مدد کرتے ہیں، دوسرے اچھے انسان ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. تو مجھے معاف کریں اگر آگے اچھا جواب نہیں دے سکتا ہوں آپ کو. Wazim Rathor, I could not understand how you reach other planets. You mean, did you work in NASA? How you reach there? Please tell me, sir. ایک بار مجھے اسی جسم میں اس ایک دوسرے سیارے کے لوگ نے مجھے لے لیا تھا اپنے اسپیس شپ میں. اور لیکن عام طور پر، اور یہ مشکل نہیں ہے، آپ کو صرف سیکھنا ہے، یہ طریقہ ہے آؤٹ آف باڈی ٹریول. مطلب آپ اس جسم سے نکل سکتے ہیں اور جسم مرتا نہیں کیونکہ اس کا تعلق رہتا ہے، لیکن آپ اسی جسم کے اندر ہی دوسرے جگہ میں جا سکتے ہیں، دوسرے سیاروں کو بھی جا سکتے ہیں، دوسرے ڈائمینشنز میں بھی جا سکتے ہیں. تو میں نے کبھی ناسا میں کام نہیں کیا میں نے، لیکن دوسرے سیاروں کے لوگوں کے ایک شپ میں گیا تھا ایک بار. یس، اسلام tells us to respect all religion. ہاں، ہر ایک مذہب میں یہ بھی حقیقت میں سکھایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ حکم پر نہیں چلتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت بھی کرتے ہیں. Your Urdu is good. Actually, I'm researching on these things. Wazim Rathor Aage keh rahe. Yes, but in Christian and other religion, it's Armageddon is last war and world will end. But in Islam, we believe life will survive after that great battle. کرسچن میں بھی مختلف قسم کے کرسچن ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ آرماگیڈن کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن عام طور پر کیونکہ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ آرماگیڈن کے بعد اس دنیا میں امن، عالمگیر امن قائم ہو جائے گا. اور they will beat their swords into plowshares. تو مطلب ہے جو تلوار ہے ان سے وہ حل بنا دیں گے، مطلب وہ جنگ کو ختم کیا جائے گا. تو یہ بھی بائبل میں لکھا ہے. تو آرماگیڈن کے مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گا، لیکن بہت بڑا جنگ کے بعد عالمگیر امن قائم ہو جائے گا. اچھا، پھر لایا کا دعوت. اچھا، انشاءاللہ لایا بھی آؤں گا پھر. ٹھیک ہے. وزیم رتھور پھر بتا رہے every religion people thinks our religion is good but sir Allah sent different religion after one and another but after Islam there is no religion but we believe on all books and respect others. ٹھیک ہے. You are great sir. If we follow the very prophet peace be upon him told and what his family preached we should follow. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ہے اور حدیث بھی ہے، ان پر اگر ہم چلتے ہیں تو بہت ہی فائدہ ملے گا. اور دوسرے لوگ اپنے مذہب پر، سکھ لوگ گرو نانک کے زندگی کو دیکھ کر ایسے چلتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ملتا ہے، وہ بھی اچھے لوگ ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے اور سب لوگوں کو ہمارا مذہب میں آنا چاہیے. میں اس بات کو نہیں مان سکتا ہوں، معاف کریں مجھے. Fahad Khan Saib, sir, I want to know, as other planets, peoples look like us, and did you meet with their families, and which one planet? They look like us. میں جب گیا تھا مختلف سیاروں کے لوگوں کو میں نے دیکھا تھا. ان میں سے کافی، شاید آدھا سے تھوڑا کم یا لگ بھگ شاید آدھا وہ انسان جیسے دکھتے تھے اور دوسرے شکل کے ہوتے تھے، لیکن سب کے 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، 2 آنکھ تھے، سر تھا. تو کافی انسان جیسے، لیکن کچھ کے منہ جو تھے وہ انسان کے شکل جیسا نہیں تھا. اور which one planet، مجھے معلوم نہیں تھا وہ کہاں تھا. مجھے یہاں سے لے لیا گیا تھا اوپر خلا میں، آؤٹر اسپیس میں، اور وہاں ہم ایک بڑا میٹنگ میں، جلسے میں تھا.
اور وہ کہاں تھا مجھے معلوم نہیں، مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں ہے. تو امر سعید کا کی بات یہ ہے، ہم پاکستانی اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے مذہب پر؟ صرف آپ پاکستانی لوگ نہیں، امریکن میں بھی کافی جذباتی لوگ ہیں. تو بس کیونکہ تعلیم غلط ہے، اسی لیے جذباتی لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان جگہوں میں جہاں غلط تعلیم دیا جاتا ہے، جو اصلی اسلام نہیں ہے، اصلی کرسچن مذہب نہیں ہے. کیونکہ ہر مذہب کے مطلب ہے محبت، دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو عزت دینا. تو اگر یہ جو اصلی تعلیم ہے یہ نہیں دیا جاتا ہے تو پھر یہ جذباتی لوگ بن جاتے ہیں. تو کبھی یہ جان بوجھ سے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پیسے بھی دیتے ہیں اور وہ یہ غلط تعلیم بھی دیتے ہیں تاکہ زیادہ وہ جذباتی بچوں کو جذباتی بنا کر ان کو وہ خودکش ٹیررسٹ بنا سکتے ہیں. یہ بھی ایک پروگرام ہے جو پاکستان کے دشمن کراتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے. ہاں، فرسٹ ٹائم آئی بین ہیئرنگ آؤٹ آف باڈی ٹریول وتھ ریسرچ. اچھا، یہ تو کافی مشہور ہو گیا ہے. ایک آدمی کا میں نے بتایا پہلے بھی، اس کا نام ہے رابرٹ منرو، اور اس کا کتاب کا نام ہے جرنیز آؤٹ آف دا باڈی، میرے خیال میں جرنیز آؤٹ آف دا باڈی. ہاں، آپ اس کا نام دیکھ لیں، رابرٹ منرو آؤٹ آف باڈی ٹریول. اگر آپ سرچ کریں گے وہ کتاب آپ کو مل سکتا ہے. وہ تقریباً 50 سال پہلے میرے خیال میں لکھا گیا، کم سے کم 45 سال پہلے چھپ گیا تھا امریکہ میں. اور وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں وہ رابرٹ منرو جو تھا وہ سائنسدان تھا، انجینئر تھا، بزنس مین بھی تھا. اور اس کو یہ ایسے ہونا شروع ہوا تھا کہ وہ اپنے جسم سے نکلتا تھا اور وہ ڈرتا تھا جب وہ دیکھتا تھا کہ مجھے یہ کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ میں اپنے جسم میں نہیں ہوں بلکہ جسم کو دیکھ رہا ہوں. اور وہ سوچتا تھا کہ میں پاگل ہوں. تو کافی ڈاکٹر کو بھی گیا تھا، ڈاکٹر سب نے بتایا آپ کی کوئی بیماری نہیں ہے. تو آخر میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے جسم سے الگ ہے اور انسان اپنے جسم سے نکل سکتا ہے. تو پھر اس نے بہت اسٹڈی کی تھی اور اس نے سمجھ لیا آخر میں کہ ہم جان بوجھ سے یہ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ان کے جو منرو انسٹیٹیوٹ ہے ان والوں نے یہ سکھایا لوگوں کو کہ کیسے تم یہ کر سکتے ہو. میں ان کی بھی ایک انسٹیٹیوٹ پروگرام میں گیا تھا 2004 میں، اور میں نے سیکھ لیا. بلکہ مجھے پتہ چل گیا ان کو سیکھنے کے بعد کہ پہلے سے ہی میں یہی کر رہا ہوں. میں نے سمجھ لیا نہیں حقیقت میں کہ جو یہ رابرٹ منرو اور منرو انسٹیٹیوٹ سکھا رہا ہے میں وہی پہلے سے بھی کر رہا تھا. تو یہ مشکل نہیں ہے، سیکھنے کے طریقے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ سب سے ضروری چیز نہیں ہے. سب سے ضروری چیز ہے انصاف اور محبت، اپنی زندگی کو پاک بنانا. تو آؤٹ آف باڈی ٹریول اس میں مدد کر سکتا ہے یا تکلیف بھی دے سکتا ہے اگر اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں زیادہ کہ آؤٹ آف باڈی ٹریول وغیرہ. پھر جو اصلی مقصد ہے زندگی کا وہ بھول جاتے ہیں. تو اس لیے میں زیادہ زور اس پر نہیں دیتا ہوں، بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنے جسم سے نکل سکتا ہے. بلکہ بہت سال پہلے جب میں تقریباً کون سے سال کی بات ہے، شاید 1970 کے بعد ہے، مطلب میں 22-23 سال کے شاید تھا. میں ایک پادری سے ملا تھا. اس وقت میں الاباما میں رہ رہا تھا اور اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہمارے جو ایسٹروناٹس ہیں وہ چاند گئے ہیں، میں بھی جاتا ہوں اس جسم میں نہیں، جسم سے نکل کر وہ. تو میں نے بہت سال پہلے میں نے یہ سیکھ لیا تھا آؤٹ آف باڈی ٹریول کے بارے میں. تو آپ بھی ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں. بس آپ آؤٹ آف باڈی ٹریول کا سرچ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ کے معلوم ہو جائے گا. بہت لوگوں کو معلوم ہے، بہت لوگوں نے کیا ہے اور آپ بھی کر سکیں گے اگر آپ چاہتے ہیں.
Shahzad Hussain, tell me the story when and how you reach spaceship. اچھا یہ لمبی بات ہے. سب سے پہلے یہ جب میں 9 سال کے تھا میں ایک اسپیس شپ میں پہنچا تھا. اسکول سے واپس گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا اسپیس شپ کو اور اس میں چڑھا تھا. اس وقت میں باہر نہیں گیا تھا. اور دوسری بار جب میں 1992 میں کوئی 45 سال کا تھا تو اسی اسپیس شپ کو بھی میں نے دیکھا. اور وہ جو کیپٹن تھی عورت تھی وہ اسی عمر کی تھی جب میں 9 سال کا تھا. وہ بڈھی نہیں ہو گئی اس 63 نہیں 36 سال. ہاں 36 سال کے بعد وہ اسی عمر لگتی تھی جو وہ پہلے تھی. تو اس نے مجھے بتایا ہم ہزاروں سالوں سے زندہ رہتے ہیں. تو کچھ سال کے بعد پھر اس نے مجھے پھر اسی اسپیس شپ میں مجھے لے لیا تھا. یہ ہوا تھا 1998 کی بات ہے. اور وہ ہاؤ یو ریچ اسپیس شپ مطلب وہ مجھے لے جاتی. اس نے مجھے لے لیا وہاں. کیسے مجھے معلوم نہیں وہ کیسے چلتے ہیں بلکہ وہ پہنچا دیا مجھے اس میٹنگ کو دیکھنے کے لیے. کیوں فیصلہ ہوا کہ مجھے اس میٹنگ میں جانا اور دیکھنا مجھے معلوم نہیں. لیکن بہت اچھے ضروری میٹنگ تھا جس کے بارے میں ابھی بات آگے نہیں کر سکوں گا. ٹائم نہیں ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ اوہ پورے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. میں عام طور پر آدھا یا پونے گھنٹے کے کلاس لیتا ہوں تو شاید ہم اس کو جلدی ختم کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے سوال ہو رہے ہیں. میں آگے جلدی جاؤں گا. یس ڈاکٹر ضیا میں بتا چکا ہوں اس آؤٹ آف باڈی ٹریول کی کتاب رابرٹ منرو کا ہے. دوسری کتاب آپ ڈھونڈیں آپ کو ملیں گے. If we travel by out of body, will they hurt us? Do they can see us? No, they won't hurt us. وہ ہمیں تکلیف نہیں دیں گے. لیکن اچھے استاد کو چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں اور ہم کو تکلیف ہو سکتا ہے آؤٹ آف باڈی ٹریول سے. تو اس کو اچھی طرح سے سیکھنا اچھے استاد سے. There's a great war going on already. It's going on every day. A lot of people getting killed. We are going through Armageddon. This is my thought. And Armageddon is not one war. It's a war going on for a long time in phases. That's what I think. ہاں یہ بھی میں مانتا ہوں. یہ Armageddon جو ہو رہا ہے ابھی دنیا میں جو جنگ ہو رہے ہیں ابھی یہ Armageddon کے حصے ہیں. لیکن امید ہے وہ جو جیسے بتایا گیا ہے کتابوں میں کہ اتنا بڑا جنگ ہو جائے گا امید ہے وہ کم ہو چکا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیک آف ایجوکیشن وجہ ہے مطلب یہ جذباتی لوگوں کا. ہاں I will research sir what happened. ابھی سورج زیادہ آ رہا ہے تو اسکرین کو دیکھنا مشکل ہے. شاید میں واپس اندر پھر جاؤں گا. یا بس میرے خیال میں ایک ٹائم ہو گیا. ہم اس کلاس کو بند کریں گے نہیں تو پورا دن ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں. اوکے سب کو بہت شکریہ. اگلے سنیچر کو اسی ٹائم پہ ہم اردو میں پھر یہ چیٹ ہوگا. اور کل نہیں کل اتوار کو ہم کلاس نہیں لیتے ہیں بلکہ منڈے ٹو فرائیڈے انگریزی میں اسی ٹائم پہ. اللہ حافظ.